حق اور باطل کی جنگ۔ کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب حق والے فیصلہ کر رہے ہوں، اور جب باطل پر ڈٹے ہوئے خود فیصلہ کر رہے ہوں تو وہ پھر نتیجہ رزلٹ سامنے نہیں آتا۔ ایک وہ شخص جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا، یہودیوں کی محفلوں سے نکل کے یہاں پاکستان میں پہنچا ہے، ان کی تربیت سے نکل کے یہاں آیا ہے، اور کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کلمہ تک کا نہیں آ رہا جس کو، تو وہ آگے کیا حق اور باطل کو پیش کر سکے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہے، اور آج پاکستان کے سربراہ کو کلمہ تک کا نہیں آ رہا، وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا کیا؟ قرآن پاک کی آیت وہ پڑھنی نہیں آ رہی ہے، امر بالمعروف، بالمعروف با کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا، امر بالمعروف، اور یہ پڑھتا کیا ہے؟ امر بن معروف، یعنی امر با معروف کا بیٹا۔ اس کا معنی یہ ہوا قرآن پاک کی آیت کو کتنا بدل دیا، اس نے جن کو اتنا بھی نہیں آ رہا، امر بن معروف کہہ رہا ہے، اور والمنکر جس کو قرآن پاک کے الفاظ تک پڑھنے نہیں آ رہا ہے، کہتا ہے امر بن معروف، امر بن معروف والنہی عن المنکر، امر بن معروف والنہی عن المنکر، جس کا معنی بنتا ہے امر معروف کا بیٹا، اور حقیقت میں کیا ہے؟ امر بالمعروف، با کو لام کے ساتھ ملانا ہے، اور وہاں پر آگے کہتا ہے عن المنکر، جبکہ عن المنکر ہے۔ عن المنکر کا مطلب یہ ہوا میں ہوں منکر، وہ خود بتا رہا ہے، اس کی زبان بتا رہی ہے، منکرات سے بھرا ہوا ہے یہ شخص، وہ خود کہہ رہا ہے عن المنکر۔ عن المنکر کے معنی یہ ہے میں ہوں منکر، میں ہوں منکرات کا حامل۔ اور اس میں شک بھی کیا ہے کہ پاکستان کا اگرچہ وزیر اعظم ہے، لیکن کم از کم اس کے خلیفاؤں کو چاہیے تھا کہ کلمہ تو صحیح پڑھوا دیتے، قرآن پاک کی آیت کے الفاظ تو صحیح پڑھوا دیتے۔ بات کیا ہے؟ خلیفاؤں کو آتا ہو تو وہ پڑھوائے نا اس کو۔ یہاں تو خلیفہ بھی ایسے ہی ہے، اکثریت اسمبلیوں میں بیٹھنے والی پی ٹی آئی کی، وہاں ان کو کلمہ کہاں آتا ہے؟ قرآن پاک کہاں آتا ہے؟ سورہ فاتحہ کہاں آتی ہے؟ درود ابراہیمی کہاں آتا ہے؟ تو پھر ان کا سربراہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اور مجھے افسوس ہے ان علماء کے اوپر جو لوٹے بنے ہوئے ہیں اور اس کی حمایت کر رہے ہیں، کہ جس نے غریبوں کو کچل دیا ہے، جس نے غریبوں کا خون چوسا ہے، جس نے مہنگائی کا بازار گرم کر دیا ہے، جس نے لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا، جس نے بڑی بڑی بلڈنگوں کو اربوں روپیہ لگا ہوا اور وہ تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر وہ غیر قانونی تھا تو ان سے کہتے کہ گورنمنٹ کے خزانے میں اتنی رقم دو تاکہ ہم تمہیں پرمیشن دے دیں اور گورنمنٹ بھی چلے۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ اس کو ڈھا دیا گیا، پورا کا پورا نقصان کیا جا رہا ہے، ملک کا بھی نقصان ہے، نہ ملک کو پیسہ مل رہا ہے، اور جو عوام کا پیسہ لگا ہوا ہے وہ سارا برباد ہو رہا ہے۔ یہ عقل مندی ہے، یہ شعور ہے۔ جس کو اتنا بھی شعور نہ ہو، اتنی بھی عقل نہ ہو، اور یہ اپنے آپ کو عقل مند بنانے والے مولوی حضرات جو ہیں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ 27 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ کیا جا رہا ہے، اور اس جلسے کا نام کیا دیا جا رہا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جو اس کا الٹ کرتا چلا آیا، نام لیتا ہے ریاست مدینہ کا اور ایوارڈ دیتا ہے ایکٹروں کو،
فلمانے والوں کو، بے حیائی پھیلانے والوں کو، اور نام ریاست مدینہ کا لے کر مدینہ کے شاہ سوار کا نام تک کا اس سے نہیں آ رہا زبان پر، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد ابے محمد الرسول اللہ ہے بھائی. تمہیں ان کا نام تک کا لینا نہیں آ رہا تو ریاست مدینہ کیا قائم کرو گے یہاں پر؟ یہ سب چوروں کا ٹولہ ہے، یہ سارے لوٹے ہیں جو چمٹے ہوئے ہیں. اس نے آنے کے بعد نام تو لیا ریاست مدینہ کا، جس پر طارق جمیل صاحب نے کر تو دی، اور آج تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. طارق جمیل صاحب کو اتنی بھی ہوش نہیں ہوئی کہ کم از کم اس کو کہیں تو صحیح برملا آ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کے کہ عمران صاحب آپ یہ بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے آپ کے دور کے اندر، یہ فحاشی کیوں پھیل رہی ہے، یہ مسجدوں کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے. طارق جمیل صاحب کہاں سوئے ہوئے ان کی حمایت کرنے والے؟ یہ ایسے بکنے والے مولوی جب اس کا ساتھ دیں گے تو بربادی بربادی سامنے نظر آئے گی. یہ ریاست مدینہ نہیں، یہ ریاست ابو جہل ہے. یہ